बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा गुनाह है जिसे करना अपनी माँ से जिना करने के बराबर है? जवाब: सूद खाना। सवाल: किस वक्त जिस्म के आज़ाद होने से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब: वज़ू करते वक्त जिस्म के आज़ाद होने से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। सवाल: वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत दाल पर ख़त्म होती है? जवाब: सूरह इखलास है जिसकी हर आयत दाल पर ख़त्म होती है। सवाल: दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? जवाब: दो सगी बहनों से शादी करना हराम है। सवाल: दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से कितनी ज़्यादा होगी? जवाब: दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा होगी। सवाल: किस सहाबी की माँ और बीवी का नाम एक ही था? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ और बीवी का नाम एक ही था। सवाल: इंजील ज़बूर के कितने साल बाद नाजिल हुई? जवाब: इंजील ज़बूर के 1050 साल बाद नाजिल हुई। सवाल: अम्मा हवा को जन्नत से ज़मीन पर किस मकाम पर उतारा गया था? जवाब: अम्मा हवा को जन्नत से ज़मीन पर जद्दा के मकाम पर उतारा गया था। सवाल: कुरान मजीद में कितनी सब्जियों का जिक्र है? जवाब: कुरान मजीद में 4 सब्जियों का जिक्र है। सवाल: हदीस में किस इंसान के बारे में कहा गया है कि जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? जवाब: बेनमाजी जब भी मरेगा तो जलील होकर मरेगा। सवाल: क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्गी का गोश्त खाया है? जवाब: जी हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त खाया है। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज़ नापसंद थी? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याज नापसंद थी। सवाल: इस सहाबी का नाम बताएं जिसने अपने मुनाफिक बाप को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। जवाब: अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन अबी को कत्ल करने की पेशकश की थी।
سوال: کون سے نبی 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال اس دنیا میں رہے۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: اہل مکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کن القابات سے پکارتے تھے؟ جواب: اہل مکہ آپ رضی اللہ عنہ کو العدل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ سوال: حضرت طلحہ نے کون سی آیت پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا؟ جواب: حضرت طلحہ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب: طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: پہلے زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نے ادا کی؟ جواب: سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال: نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب: نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت النصر ہے۔ سوال: وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو 2 کر دیتی ہے؟ جواب: نکاح سنت ہے جو ایک کو 2 کر دیتا ہے۔ سوال: کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے؟ جواب: غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو فتح مکہ پر سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر سب سے پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: دوزخ کے اس جیل خانہ کا نام بتائیں جس میں متکبروں کو ڈالا جائے گا۔
جواب: دوزخ کے اس جیل خانہ کا نام بولس ہے اور اس میں متکبروں یعنی غرور کرنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ سوال: کس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب: کائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سوال: اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب: اسلام میں کسی کا دل دکھانا گناہ ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر کا حکمران کیا کہلاتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر کا حکمران فرعون کہلاتا تھا۔ سوال: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ ایک مشت کے برابر تھا۔ سوال: کس خلیفہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ سوال: کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ سوال: کون سا پرندہ گھر میں اچانک آ جائے تو گھر والوں کی قسمت بدل جاتی ہے؟ جواب: کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں تو یہ انسان کی قسمت کھلنے کی نشانی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ان باتوں کے پیچھے کسی انسان یا شخصیت کا ذاتی مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ تجربہ کسی مستند اور ٹھوس بنیادوں پر مبنی تو ہرگز نہیں ہے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا دوسرا نام الکتاب ہے۔ سوال: سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ جواب: سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ ہاتھی کا ہے۔ سوال: 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟
جواب 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت رمضان کے دن ہوتی ہے۔ سوال، قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں۔ سوال، اللہ پاک کو تمام انسانوں میں کون سے انسان زیادہ پسند اور محبوب ہیں؟ جواب، اللہ پاک کو تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔ سوال، کون سے 5 ناموں والی لڑکیاں بہت امیر، کامیاب اور خوش نصیب ہوتی ہیں؟ جواب، نام کا انسان کی ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان ناموں والی لڑکیاں گھر میں بہت رحمت کا باعث بنتی ہیں۔ 1 عالیہ، یہ نام بہت ہی بابرکت اور خوبصورت نام ہے۔ اس کا مطلب ہے امیر زادی، عالی نسب اور باعزت۔ اس نام والی لڑکیاں بہت ہی امیر اور عزت والی ہوتی ہیں۔ 2 جنت، یہ نام بھی بہت اچھا ہے اور اسلامی نام ہے جس کا مطلب ہے بہشت، باغ، خلد یا پھر فردوس۔ جنت نام کی لڑکیاں بہت بابرکت اور خوش نصیب ہوتی ہیں۔ جواب، تیسرا نام ہے لینا یعنی کھجور کا پودا، نرم۔ یہ ایک قرآنی نام ہے۔ اس نام کی فضیلت ہے، اس نام والی لڑکیاں بہت خوش مزاج اور نرم دل کی مالک ہوتی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ 4 صفا، اس اسلامی نام کا مطلب ہے صفائی، پاکیزگی، پاکی۔ اس نام کی لڑکیاں بہت پرہیزگار ہوتی ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہیں اور گندگی کو ناپسند کرتی ہیں۔ یہ نام بھی قرآنی اور بہت ہی پاک نام ہے۔ جواب 5 دانیہ، اس نام کا مطلب سخی، قریب ہونے والی اور دریا دل، یعنی اس نام کی لڑکیاں بہت ہی دریا دل ہوں گی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں گی اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اس نام والی لڑکیاں گھروں میں باعث برکت ہوتی ہیں۔ سوال، اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب، اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ سوال، اللہ پاک نے دنیا میں مخلوقات کی کل کتنی اقسام پیدا فرمائی ہیں؟ جواب، اللہ پاک نے دنیا میں مخلوقات کی کم و بیش 18,000 اقسام پیدا فرمائی ہیں۔ سوال، نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب، اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ سوال، احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب، احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ سوال، وہ کون سی بیماری ہے جو چائے پینے سے جلد آ جاتی ہے؟ جواب، جوڑوں کا درد جو چائے پینے سے ہو جاتا ہے۔ سوال، قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟
جواب: قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ 400 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو 300 سال تک سو سکتا ہے؟ جواب: گونگا یعنی سنیل ہے جو 300 سال تک سو سکتا ہے۔ سوال: شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب: شام کو عامر بن فہیرہ بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا۔ سوال: انسان ایک منٹ میں کتنی بار پلکیں جھپکتا ہے؟ جواب: انسان ایک منٹ میں 25 بار پلکیں جھپکتا ہے۔ سوال: جنت کی مٹی کس طرح کی ہے؟ جواب: جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ سوال: سمندر کے نیچے کیا چیز ہے؟ جواب: سمندر کے نیچے آگ ہے۔ سوال: جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب: جنت میں 4 دریا موجود ہیں۔ سوال: فرشتے کس مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جواب: پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا؟ جواب: ہر امت کے نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ جواب: قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ تھا۔ سوال: بتائیے سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال: کیا انجیل میں صورتیں تھیں؟ جواب: جی ہاں، انجیل میں صورتیں تھیں جن میں سے ایک سورت کا نام سورۃ الامثال تھا۔ سوال: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں کس نے کہا تھا؟ خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر نور ہیں۔
جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا: خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرنور ہیں۔ سوال: پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے 4 خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام، جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بھائی تھے۔ طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی رضی اللہ عنہ، اور عقیل، چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے۔ سوال: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس یہودی کا نام یوسف تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔